السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الامین المکین الکریم الحنین رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم نے سورہ حجرات کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم نے سماعت کی تھی پہلی نشست میں۔ آج دوسری نشست کی آخری آیات کا ہم ترجمہ سماعت کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور انسان کو کس طرح سے اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے دنیاوی افعال کے ذریعہ، یعنی کس طرح سے اپنے بھائی کی اپنے بھائی کی غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، یعنی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی معاملات کسی سے خراب ہوتے ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وہ کسی کی بات کو سن کر کسی کی بات کو سن لیتے ہیں اور جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے میری برائی کی ہوگی، تو اس کی وجہ سے جو ہے یعنی کسی نے ہماری غیبت کی ہے میرے پیٹھ پیچھے، تو جس کی وجہ سے ہم بدگمانی کرتے ہیں، تو بدگمانی کی وجہ سے جو ہے ہمارا اس سے ریلیشن خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کسی کے اندر اگر 100 خامی ہے، یعنی آیت کا جو ترجمہ ہے اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر 100 خامی ہے تو صرف اس کی ہم ایک خوبی کو دیکھیں گے، یعنی 99 اس کے اندر خامیاں موجود ہیں، تو ہم اس کی ایک خوبی کو ہی لیں گے، اور ہمارے خلاف کوئی اگر 100 میں سے 99 برائی کرتا ہے، اگر ایک تعریف کا پہلو ہے تو ہم اس ایک تعریف کے پہلو کو ہم لیں گے، جس سے کیا ہوگا ہم غلط گمان نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اور جو کوئی توبہ نہ کرے بس یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ سب گناہ گار ہیں، اور اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی نے ہمارے بارے میں کوئی برائی کی، یا ہمارے اسٹاف نے، یا ہمارے کلیگ نے، یا ہمارے مینیجر نے، یا ہمارے اکاؤنٹنٹ نے، یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، چاہے ہم جہاں پہ کام کرتے ہوں چاہے ہم بزنس فیلڈ میں ہو، مارکیٹنگ فیلڈ میں ہو، ریٹیل فیلڈ میں ہو، تو ہمارے انوائرمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے، کیوں اس کو پروموشن چاہیے، تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ کی وہ چغلی کرے گا، آپ کی وہ غیبت کرے گا، آپ کو وہ برا بولے گا۔ لیکن کیا ہے، آپ کو اپنا کام پرفیکٹ دینا ہے، یو ہیو ٹو بی پرفیکٹ۔ اگر آپ پرفیکٹ ہوتے ہو تو کوئی آپ کی کوئی آپ کی چغلی چاہے 1000 کر لے، لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یعنی بے شک گناہ یعنی اور تم جاسوسی نہ کرو، تجسس نہ کرو، عیبوں کو نہ ڈھونڈو، یعنی جو ہے ہم دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں، ہم دوسرے میں برائی ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اگر ہر انسان اگر یہ سوچ لے کہ اس کے اندر کتنی خامی ہے، جیسے ذیشان خان، میں اگر یہ دیکھوں کہ ذیشان تمہارے اندر کتنی خامیاں ہیں، تو مجھے کوئی دوسرا انسان غلط لگے گا ہی نہیں۔ ہر انسان سوائے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں ہر شخص کے اندر خامیاں ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنے اندر کی خامی کو دیکھیں گے تو دوسرا شخص ہمیں بہت اچھا معلوم ہوگا اور بہترین آدمی ہے، ارے کیا بات ہے، فانٹاسٹک، اس کے اندر تو ساری خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ یعنی اگر انسان خود کے اندر جھانکے کہ ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے پاس جو پریشر ہے، ہمارے پاس جو زندگی کا مقصد ہے، وہ دیکھنا ہے۔ یعنی ہم کسی کے گمان میں یا کسی کی بات پہ تجسس نہیں کریں۔ تو پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اور تم جاسوسی نہ کرو، یعنی تجسس نہ کرو، یعنی عیبوں کو نہ ڈھونڈو۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
جو ہے سورہ حجرات میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے. تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو لے کر کتے کے پاس سے گزرے تو وہ کتا مر گیا تھا اور کتے میں بدبو آ رہی ہے. تو حواری جو ہیں اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑی شدید بدبو ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے دانت دیکھو کتنے خوبصورت ہیں. کیا وہ کتا مر چکا ہے, وہ کتے کی موت ہو گئی ہے, مگر اس میں بدبو بھی آ رہی ہے. مگر عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, اس کی ایک خوبی کو دیکھتے ہیں. کیا اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ اس کا دانت چمک رہا تھا. کیا کہ وہ اس کتے کے دانت کو دیکھو کتنے خوبصورت ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی واقعہ کو نقل کرتے ہیں, اسی واقعہ کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عادت بنا رہے ہیں کہ تم مثبت پہلو اور اچھائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ تمہیں بدبو تو محسوس ہو رہی ہے, اس کا جسم پھٹ رہا ہے نا, وہ تمہیں محسوس ہو رہا ہے, لیکن کتے کے دانت تو دیکھو کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں, تمہاری توجہ اس طرف کیوں نہیں جا رہی ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو لے کر ہے نا کتے کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ کتا مر گیا ہے اور بدبو آ رہی ہے. تو حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں بہت بدبو آ رہی ہے, ناک پر کپڑا رکھ لیا اور جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں حواری. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم اس کے دانت دیکھو, وہ مر گیا ہے بدبو آ رہی ہے, نہیں, اس کی جو صفت ہے مثبت پہلو ہے, تم مثبت پہلو کو دیکھو. تو اس طرح سے جو ہے بزرگان دین نے اور انبیاء نے, رسول نے, پیغمبروں نے, اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں کیا تنبیہ دی کہ کسی انسان کے اندر 100 خامیاں ہیں تو اس کی ایک خوبی کو تلاش کرو, اس کی ایک اچھائی کو دیکھو. کیا پھر اگلی آیت میں ہے نا, پھر اسی طرح سے جو ہے اگر ایک انسان میں 1000 برائیاں ہیں تو کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوگی, تو خوبی کو ہم بس دیکھیں اور پھر خامیوں کو نظر انداز کریں اور پھر اسے نفرت نہیں کریں گے. تو اگر ہمیں کسی سے نفرت کیوں ہو جاتی ہے, یعنی ہمارے اس سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, تو ہماری بات اس کی بات سے ملتی نہیں ہے, تو ہم اس سے نفرت کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی اچھی بات کو تسلیم کریں گے جو صحیح وہ بول رہا ہے, یعنی 100 بات اگر کوئی بولتا ہے, چلیں 10 بات تو صحیح وہ بولے گا, تو 10 صحیح بات کو ہم تسلیم کر دیں اور اس کے 90 بات کو ہم اس کے اوپر چھوڑ دیں, اس کے حال پر ہم چھوڑ دیں. یہ ہمیں تنبیہ کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے. کیا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, یعنی جو برائی کسی کے اندر پائی جاتی ہے اس کا عیب بیان کیا جائے. اللہ نے کیا فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, اور اگلی آیت میں ہے اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے وعید فرمائی ہے کہ کوئی اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ حتیٰ کہ وہ اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ کر کھاتا ہے. پھر اگلی آیت میں بس اسے تم برا سمجھو, ہے نا. حدیث شریف میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے سے ہماری ساری نیکیاں چلی جاتی ہیں. یہ حدیث ہے کہ غیبت کرنے سے ہماری ساری نیکیاں ہے نا اسے مل جاتی ہیں اور اس کے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں آ جاتے ہیں. یعنی ہم جس کی غیبت کرتے ہیں, جس کی برائیاں کرتے ہیں, ہے نا, تو ہماری نیکیاں اس کو چلی جاتی ہیں اور اس کی برائیاں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی نے غیبت کی ہے اور آپ کے متعلق یہ کہا ہے نا, وہ در حقیقت غیبت نہ تھی بلکہ وہ تہمت تھی. یعنی حسن بصری پہ تہمت لگائی گئی, ان کی برائی کی گئی ان کے پیٹھ پیچھے. تو حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تھال میں کھجوریں بھری اور کھجوروں سے بھرا ہوا تھال اسے تحفے میں بھجوایا اور فرمایا کہ اس سے جا کر کہنا کہ آپ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ میرے گناہ آپ نے لے لیے اور ساری نیکیاں مجھے دے دی ہیں, میں تو اور کوئی شکرانہ پیش تو نہیں کر سکتا, کھجوروں کا ایک تھال آپ حاصل کر لیجئے. تو
تعلیم المتعلم میں صاحب ہدایہ کے شاگرد یہ بات لکھتے ہیں کہ تم برے آدمی سے انتقام نہ لے، کیونکہ انتقام لینے کے لیے بھی بڑا ذہن چلانا پڑتا ہے، تو ان کاموں میں نہ پڑ، تو بلندی کے لیے کوشش کر، جو برا شخص ہے اس کی برائیاں خود اسے تباہ کر دیں گی، ہے نا۔ یعنی تم آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرو، تم زندگی میں ترقی کرنے کے لیے کوشش کرو، تم زندگی میں بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے سوچو، تم دوسروں کی غیبت نہ کرو، دوسروں کی چغلی نہ کرو۔ یعنی کوئی اگر برا کرتا ہے تو ہے نا اس کو اس کا اجر ملے گا، یعنی کوئی انسان اگر برا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر اس دنیا میں وہ بچ گیا تو آخرت میں تو وہ بچ نہیں سکتا، حتیٰ کہ اس دنیا میں ہی اسے مل جاتا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو ہر شخص جو آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے اس کو اس دنیا میں ہی خالق کائنات اس کا جو ہے عذاب اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو اگلی آیت میں ہے اور اللہ سے ڈرو، کیا؟ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی کوئی اگر بے شک چغلی کر دے، غیبت کر دے، اس سے گناہ ہو جائے تو کیا؟ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والا مہربان ہے نا۔ یعنی تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، کیا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم و حوا سے ہم نے تمہاری تخلیق کی، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ حجرات میں ہے نا زندگی گزارنے کا ہے نا بیشتر طریقہ ہمیں بتایا ہے، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ تمہارا تعارف ہو سکے، تمہاری پہچان ہو سکے۔ مختلف خاندان، مختلف زبانیں، گجراتی، مراٹھی، ہے نا، تامل، تیلگو، ہندی، اردو، پنجابی، یہ ساری زبانیں تم بولتے ہو، ہے نا، مگر کیا ہے نا ہم نے تم کو قبیلوں میں بنایا۔ کسی کا رنگ جو ہے وہ سفید ہے، کسی کا رنگ وہ جو ہے کالا ہے، کوئی جو ہے گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی موٹا ہے۔ یعنی اس طرح سے بہت سارے قبیلوں میں ہم نے تم کو بانٹا، قبیلوں میں تقسیم کیا۔ قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ تم ایک پہچان ہو جاؤ، پہچان کے لیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے قبیلہ اس لیے بنا دیا کہ تم ایک دوسرے پہ فخر کرو، تم کہو میں پٹھان ہوں، تم کہو میں سید ہوں، تم کہو میں شیخ ہوں، تم کہو میں مغل ہوں، تم کہو میں جو ہے نا انصاری ہوں۔ نہیں، ہم نے تم کو قبیلوں میں اس لیے بانٹا کہ جو ہے تمہاری پہچان ہو سکے، بس، اور کوئی مقصد نہیں۔ اور سب برابر ہیں، صرف وہی لوگ اچھے ہیں اللہ کی نظر میں جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں، وہی انہی کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے۔ نہیں تو کوئی قبیلہ اللہ کی نظر میں معزز نہیں ہے، سب برابر ہیں، صرف ہے نا علم اور اعمال کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں عظیم مرتبے پہ فائز ہوں گے۔ کیا؟ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے اللہ کے ہے نا نزدیک معزز وہی ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو، انڈیا، پاکستان، ایشیا، ہے نا، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، دنیا کے کسی بھی بر اعظم کا ہو، مگر معزز وہی ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ نہ کوئی اجمی ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی ہے نا کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی لمبا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، سب برابر ہیں۔ چاہے دنیا کے کہیں پہ بھی مسلمان ہوں، سب کا مقام برابر ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ ہاں، مقام کس کا بلند ہے؟ جو متقی ہوں اور جو پرہیزگار ہوں۔ آپ دیکھ لیں، حد بلال حبشہ، ہے نا، آپ حبشی تھے لیکن آپ کو بڑے بڑے سرداروں پر فوقیت ہے، یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے۔ تو حد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت کالے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشی تھے، مگر رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ جو ہے نا سب سے بڑے عاشق رسول میں حد بلال حبشی کا بھی نمبر آتا ہے۔ تو
کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے اللہ نے قبیلے میں کیوں بانٹا؟ پہچان کے لیے، آئیڈینٹیٹی کے لیے، ہے نا، کہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، خبردار ہے۔ یعنی دیہاتی جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو یہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، خبردار ہے۔ اب دیہاتیوں کے بارے میں ہے، دیہاتی جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، پھر اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرمائیے کہ تم ایمان نہیں لائے، یعنی تمہارے دل کے اندر اسلام نہیں ہے۔ ہاں تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ظاہر کرتے ہو کہ ایمان والے ہو مگر دل میں ایمان نہیں ہے، یعنی ان کا ایمان کچا تھا، وہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے دل میں اللہ اور رسول کی بے انتہا محبت ہے، ہم ایمان والے، ہم ایمان میں جو ہے اللہ اور رسول سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہم اسلام کے داعی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، خبردار ہے۔ اور دیہاتی جو کہتی ہیں ہم ایمان لائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دیہاتیوں کے ایمان سے واقف تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے اور ان کی زبان میں کیا ہے، اور وہ کہاں تک جو ہے وہ ایمان کی دولت انہیں نصیب ہوئی ہے۔ تو پھر ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، کیا؟ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی ضائع نہ فرمائے گا، ہے نا۔ یعنی تم اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرو، تم اللہ اور رسول کو جو ہے نا سچے دل سے مانو، سچے دل سے قبول کرو اور ان کی فرمانبرداری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کو کہا ان سے بچو، اور جن چیزوں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ عمل کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے۔ مومن تو وہی ہے جو اللہ پر اور اس کے ایمان اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہ کیا اپنے دین و ایمان میں۔ یعنی ہم سے کسی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا، اللہ کی ذات کیسی ہوگی، نہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ هو اللہ الرحمن الرحیم، ملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ مشرب ہے، ہمارا یہ مسلک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیا؟ کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ وہ دنیا کی ہر چیز سے قریب ہے، شہرک سے قریب ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا، شک نہیں کرتا، ہماری جان قربان، ہمارے مال قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری زندگی قربان، ہر چیز اللہ کی محبت پہ قربان۔ یہ آسمان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے تصور کرتے ہیں، ہم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا تصور کرتے ہیں، ہم زمین کو دیکھتے ہیں اللہ کا تصور کرتے ہیں، ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اللہ کا تصور کرتے ہیں، ہم ریگستانوں کو دیکھتے ہیں اللہ کا تصور کرتے ہیں، ہم سمندروں کو دیکھتے ہیں اللہ کا تصور کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کرتے۔ بے شک هو اللہ الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساتوں آسمان کا کریٹر ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کیا۔ کیا؟ کن لوگوں نے؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کیا، اور یہی لوگ سچے ہیں جو دعویٰ کیا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یعنی یہی لوگ سچے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ کون؟ جو دعویٰ کرتے ہیں اور اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ یعنی ہم اگر صرف دعویٰ کریں گے کہ جو ہے ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کا وقت آتا ہے تو ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم جو ہے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم جو ہے جلوس میں جاتے ہیں، یہ محبت کی دلیل مکمل نہیں ہوتی۔ محبت کی دلیل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم 12 ربیع الاول کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھو، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز باجماعت پڑھو، اور جو ہے یہ ارادہ کر لو کہ ہم نے نماز نہیں قضا کرنی ہے، ہم نے اللہ کا
جو فرمان ہے، جو بنیادی ہے نا دین کا جو ستون ہے، جو دین کا جو پلر ہے، اسے ہمیں ادا کرنا ہے. ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، ہمیں اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں اللہ کی شان بیان کرنی ہے، ہمیں ہے نا کبھی نماز نہیں چھوڑنی ہے، ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اپنے نفس پہ جہاد کرنا ہے. آج کے دور میں جہاد کرنا کیا ہے؟ اپنے نفس پہ قابو پانا ہے. زنا، چغلی، غیبت ہے نا، گالی گلوچ، برے کاموں سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ستم سے بچنا ہے، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے بچنا ہے نا. زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے. ان چیزوں کا اگر ہم عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی زندگی گزاری، اگر ہم اس پہ زندگی گزاریں گے تو ہمارے محبت رسول کا دعویٰ کرنا صحیح ہوگا. تو ہی ہم نے جو کہا کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں مگر اگر نماز نہیں پڑھتے تو یہ دعویٰ ہے، یہ صرف دعویٰ ہے اور یہ جھوٹا ہو گیا ہے نا. یہ دعویٰ ہے، بس ایمان کا ایک حصہ ہے مگر ایمان کا 99 حصہ وہ باقی رہ گیا. ہے نا، ایمان کا 99 حصہ جو باقی رہ گیا، وہ کیوں باقی رہ گیا؟ کیونکہ آپ نے صرف دعویٰ کیا. صحیح ہے، آپ نے دعویٰ کیا. دعویٰ کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے مگر وہ صرف ایک حصہ ہے، اور 99 حصہ اس پہ عمل ہے، اس پہ عمل ہے، اس پہ عمل ہے. اگر آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، آپ کا دعویٰ صحیح ہے، مگر اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو 99% ہے نا 99% آپ کو اس پہ عمل در آمد ہونا پڑے گا، جس کے ذریعہ آپ یہ ثابت کر پائیں گے کہ ہاں آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. تب آپ کا دعویٰ قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. تو اسی طرح سے کیا فرمایا؟ یہی لوگ سچے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اور اس پہ عمل کر کے دکھایا. اور اے محبوب آپ فرما دیجئے، کل کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے یا نہیں. یعنی تم اگر خوب دعویٰ کرو یہ ہم اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول اللہ، ہے نا. تم رسول اللہ سے دعویٰ کرتے ہو مگر اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر وہ دعویٰ کرنا مناسب نہیں ہے. وہ تمہارا صرف دعویٰ ہے، لیکن حقیقت میں تم جو ہے اللہ کے عشق سے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے محبت اور عشق سے خالی ہو. یعنی دعویٰ اور دعوے پہ عمل کرنا دونوں چیز لازمی ضروری ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے یا نہیں ہم جانتے ہیں، ہم تمہارے دل کی دھڑکن سے بھی واقف ہیں. اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا تم اللہ کو دین بتاتے ہو؟ یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات میں وہ شے ہے جو ہر چیز سے واقف ہے. آسمان سے بارش کب ہوئی، کتنی ہوئی، کہاں پہ گری، وہ بارش زمین کے کس گوشے میں گری، اور وہ بارش کے ذریعہ کون سا پودا ہوا، اس بارش کے ذریعہ کون سا پھل ہوگا، ہے نا، اس کے ذریعہ وہ پودے کے ذریعہ کس انسان نے کھایا، وہ کب کھایا، کیسے کھایا. اللہ تبارک و تعالی ہر کچھ جاننے والا ہے. اور کچھ لوگ ایمان لائے اور حضور سے مال کے لیے سوال کرنے لگے، مال حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یعنی بہت سارے کفار و مشرکین تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے. تو اس وقت کا دور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لایا کرتے تھے ان کو بہت سارے جو ہے نا مال اللہ کے رسول تقسیم کرتے تھے. تو بہت سارے جو ہے منافقین آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ ایمان نہیں لائے ہیں، اور یہ صرف مال کی وجہ سے، یہ صرف پیسے کی وجہ سے یہ ہمارے پاس آئے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مال عطا کریں گے، پیسے ہمیں دیں گے، ہے نا، دینار دیں گے. تو اس طرح سے اللہ نے وہ منظر کشی کی ہے کہ وہ لوگ آپ پر ایمان لانے کا احسان جتلاتے ہیں، وہ لوگ
آپ پر ایمان لانے کا احسان جتلاتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے اپنے اسلام لانے کی حقیقت اگر ملی ہے تو یہ اللہ کی دولت اور فضل ہے، یعنی تم اگر اسلام میں داخل ہوئے ہو، تم اگر اسلام قبول کیے ہو تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، اور یہ تمہاری خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسے اسلام معزز مذہب میں تمہارا داخلہ ہوا ہے، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں اس نے ایمان کی ہدایت عطا فرمائی اگر تم سچے ہو۔ پھر اگلی آیت میں بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے تختوں کو، ہے نا، آسمان اور زمین کے غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں کے غیبوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہم اگر جتنا بھی دعویٰ کر لیں کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو اس کا ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نماز کے ذریعہ، قرآن کی تلاوت کے ذریعہ، ذکر کے ذریعہ، اپنے اعمال کے ذریعہ، نمازوں کے ذریعہ، تبلیغ کے ذریعہ ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اگر 12 ربیع الاول مناتے ہیں، ہے نا، لیکن نماز نہیں پڑھتے، نمازوں سے دور ہیں، ہے نا، تو اس طرح سے اگر ہم کوئی بھی تہوار مناتے ہیں اور جو ہے اس میں جو شریعت کا قانون ہے، جو شریعت نے ہم پہ جو چیز رکھی ہے کہ آپ کو شریعت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور اگر آپ مالی نصاب ہیں یا صاحب نصاب ہیں تو اگر آپ نے، ہے نا، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ حج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہی جو ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں۔ مگر صرف دعویٰ کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف دعویٰ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دعویٰ تب مکمل ہوگا اگر تم عمل کرتے ہو۔ تو جس طرح سے، ہے نا، زندگی کے لیے روح ضروری ہے، اسی طرح سے جو ہے نا، دعویٰ کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو دعویٰ کم کریں اور اس دعوے پہ عمل زیادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسروں کی غیبت کرنے، دوسروں کی چغلی کرنے اور بدگمانی کرنے سے بچائے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہماری زندگی کی رہنمائی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔